سب سے پہلے پاکستان میں جو کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن کے قریب جو دھماکہ ہوا اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. دل خراش واقعہ ہے, دل جاں گزیر واقعہ ہے. اس کا سب سے زیادہ دلی دکھ ہے, رنج غم میں دل مبتلا ہے. بہت دل دکھا ہے اس معاملے میں. دہشت گرد جو ہیں وہ ہمارے ان کی جڑیں جو ہیں وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ وہ شہر کے, ملک کے کسی بھی صوبے کے کسی بھی جگہ پہ کونے میں چاہتے ہیں اور وہ جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں. کبھی جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں, کبھی کسی جگہ پہ دھماکہ کرتے ہیں, کبھی BLA کے دہشت گرد آ جاتے ہیں, اور کبھی یہ جو مسنگ پرسن کا ڈھونا ڈھونکتے ہیں, اور کبھی کہیں پہ دھماکہ کرتے ہیں, کبھی کہیں پہ جو ہے وہ خود کش حملہ آور ہوتے ہیں. یہ جیکٹ اور یہ خود کش حملہ یہ بلوچستان سے جنہوں نے اپنے نزدیک BLA سے جوڑا ہوا ہے, جنہوں نے مسنگ پرسن سے جوڑا ہوا ہے, یہ شہر میں, صوبے میں, ضلع میں, ملک میں جو افراتفری بد امنی پھیلاتے ہیں, دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, ان کا اپیل ہے حکومت سے ان کو ان کے اصل مقام جو جہنم ہے, ان کتوں کو جہنم واصل کیا جائے. اتنا دل دکھا ہے, دل دہلا دینے والا واقعہ. اتنے لوگوں کو ریلوے میں, یہ خوف و ہراس ہے, لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا ہے تاکہ اپنے جو ہیں وہ گندے دھندے, غیر قانونی اور جو اپنے ناجائز مطالبات ہیں وہ پورے کروائے جا سکیں. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اس لعنت سے, اس دہشت گردی کی لعنت سے, اس جڑ کا خاتمہ ہم کر کے رہیں گے. پرعزم ہے اس بات پہ. ہماری سیکیورٹی فورسز اس پہ لگی ہوئی ہیں. ہمارا فخر, ہماری فوج, اسٹیبلشمنٹ انشاءاللہ طریقے سے اس پہ نمٹیں گے. اپیل ہے ان سے کہ ان جہنم کتوں کو, جہنمی کتوں کو جہنم واصل کریں, ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں. لوگوں میں یہ خوف و ہراس پہنچانے والا اور جو المیہ یہ بنائے بیٹھے ہیں, جو یہ معاملات کرتے رہ رہے ہیں, ان کو اس سے باز کیا جائے اور ان کو اتنا ان کو دہلا دینے والی موت دی جائے کہ آئندہ کوئی سوچے بھی نہ کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ پاکستان میں پیش آئے. بہرحال ان 24 لوگوں کے ساتھ, ان شہداء کے ساتھ, ان کے لیے, ان کے درجات کے لیے دعا گو ہیں, اور جو 40 سے زائد زخمی ہوئے ان کے لیے, ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. اب بات آ جائے, اس کو جوڑا جائے اس چیز کے ساتھ جو ہماری معیشت پر اثر ڈال رہی ہے. اصل مقصد ان ٹارگٹس کا, جو انویسٹرز آنے ہیں, جو آپ کا بزنس بوم پہ جا رہا ہے, جو بزنس پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے باہر سے, جو آپ کے نئے پروجیکٹس لگے, یہ صرف ٹارگٹ وہاں ہے. یہ CPEC کو ٹارگٹ ہے, یہ ملک کی معیشت کو ٹارگٹ ہے. یہ صرف بد امنی پھیلانی ہے, خوف و ہراس پھیلانا ہے تاکہ اس ملک میں جو معیشت جو ہے, یہ دشمن کا جو ایجنڈا ہے, جو اسرائیلی ایجنڈا ہے, جو کافروں کا ایجنڈا ہے, جو جہنمی کتوں کا ایجنڈا ہے کہ اس ملک میں بد امنی رہے, اس ملک میں افراتفری رہے, اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہ ہو, یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو. اور یہ جو یہاں سے سپورٹ کرتے ہیں, جو پارٹی سب کو معلوم ہے, جو یہاں سے سپورٹ کرتی ہے, BLA کو سپورٹ کرتی ہے, جو یہ کالعدم تنظیموں کو سپورٹ کرتی ہے, جو یہ مہارنگ باز بلوچ جیسی تنظیمیں جو ہے یہاں پہ ان کے آگے, مہارنگ باز بلوچ جیسی تنظیمیں, اور یہ جو کالعدم تنظیمیں BLA اور جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں, یہ تاکہ یہاں پہ کوئی اکانومی جو ہے وہ ہماری مضبوط نہ ہو, اور یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ پاکستان درست سمت میں نہ چلے, اور پاکستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے, معیشت کو جو ہے وہ دھچکا لگا رہے, اور یہاں پہ لوگوں کا ٹرسٹ بحال نہ ہو سکے. تو یہ ان چیزوں سے ہمیں بڑے چیلنجز سے نمٹنا ہے. لیکن اس ساری چیزوں کا جو لنک میں نے آپ کو بتایا ہے معیشت کا, اس میں ایک پارٹی جو ہے وہ یہاں بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, وہ PTI ہے, کیونکہ ان کا بھی طریقہ واردات جو ہے وہ دہشت گردی ہے. وہ بھی ڈیجیٹل ٹیررزم کرتے ہیں, وہ بھی ملک میں جو ہے وہ امن کو برباد کرتے ہیں, وہ بھی جو انسٹیبلٹی لاتے ہیں, وہ بھی یہاں پہ نہیں دیکھنا چاہتے معیشت کو. وہ بھی چاہتے ہیں کہ جب تک مہاتما نیازی صاحب پاور میں نہ ہو, کوئی بھی جو ہے وہ ملک نہ چلے, اور ملک کا سودا ہو جائے, ملک کی ہر چیز بیچ دیں, ملک میں جو ہے نا ہر جگہ تقسیم ہو جائے, ملک میں ہر جگہ افراتفری ہو, نفرت ہو. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد خوشیاں یہاں سیلیبریٹ کر رہے تھے, وہ ان احمقوں کو اس جوکر کے جیتنے پہ خوشی ہوئی ہے جس کے اپنی جو ہے وہ دفاعی وزارت دفاع اور ان کے خارجہ سیکٹری پریشان ہے کہ اس کی بونگیوں کا, اس کی جہالت کا, اور اس کے جو غلاظتیں ہیں اس کو ہم نے کیسے سمیٹنا ہے, اور اس کو جو ہے ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. جب یہ بونگی کوئی مارے, جب کوئی ایسا جو ہے متنازع بیان دے, تو اس کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, اس کا ہم نے دفاع کیسے کرنا ہے. فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی پہلے نہیں بنی, پچھلی حکومت میں بھی, اور اب وہ بھی تنگ ہے کہ کس شخص کو یہ لگاتا ہے یہ ٹرمپ. اور یہاں پہ جو جہلا ہیں, ابو جہل کی اولاد ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب مہاتما نیازی صاحب جو ہیں وہ اس کے آنے سے اب وہ باہر آ جائیں گے, تو ابھی تک تو اس نے ان پہ تھوکا تک نہیں ہے, نہ انہوں نے بات کی ہے. تو ٹرمپ جو ہے وہ خود ذہنی اس کا ٹھیک نہیں ہے, وہ ذہنی پاگل پیدل بندہ ہے. اس کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بنی, اس مہاتما نیازی کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بنی. تو یہ انجام اس کا بھی وہی ہونا ہے جو انجام اس کا ہوا ہے نیازی مہاتما کا. خیر, کافی دیر تک بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, تو ابھی رکو, صبر کرو, بڑے سرپرائز ملیں گے. یہ جو آپ لوگوں نے جو الاپا ہوا ہے, جو آپ کے گیت چل رہے ہیں, تو ابھی آپ رکیں, آپ کو بہت سرپرائز ملیں گے. مہاتما نیازی اندر ہی گلے سڑے گا. اب وہ بدل رہی. دوسری خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے کہ جناب بھارتی جو ٹیم جو کسی ICC کے کسی رول کو نہیں مانتی,
وہ جناب پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ ایک ہی ٹینشن ہے کہ یار ہم نے جو ہے نا کسی طرح سے ان سے ہمیشہ ٹیررزم کا جو ہے وہ ٹیگ لگائے رکھنا ہے، ہم نے جو اپنی ہار ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ اس سے جوڑنا ہے تاکہ ملک جی ملک میں وہاں سیفٹی نہیں ہے، ہمارے جو ہے وہاں فلاں معاملات ہے فلاں معاملات ہے، ہم اس لیے نہیں جائیں گے۔ لیکن چونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کو فروغ نہ ملے، پاکستان میں جو ہے وہ جو ٹیمیں ہیں وہ نہ آئیں اور یہاں پہ پروموشن نہ ہو، یہاں پہ پاکستان کو اسٹیبلٹی نہ ملے، یہ سیف کنٹری نہ سمجھا جائے، لیکن یہ سب کچھ ہوگا۔ آئی سی سی اپنے رولز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کروائے، نہیں کروا سکتی تو اس کرکٹ کا خاتمہ پھر ساروں کے لیے کرے، پھر رول سب کے لیے ایک جیسے کرے۔